حضرت نعمان بن ثابت، یہ امام اعظم کا نام ہے۔ 80 ہجری آپ کا ظہور ہے، دنیا کے اندر آپ کی آمد ہے، تشریف آوری ہے، پیدائش ہے، اور 150 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ایگزیکٹ آپ کی تاریخ وفات کے حوالے سے ائمہ سیرت کو تشویش ہے۔ بہرحال امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں جس قول کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ رجب شریف کے آخری دن آپ کا وصال ہے۔ شعبان المعظم کے اقوال بھی ہیں، 2 شعبان کے بھی، 15 شعبان کا قول بھی ہے۔ بہرحال سن ولادت 80 ہجری اور سن وفات 150 ہجری۔ ابابذی وقار، سب سے پہلے جو آپ کا نام ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس نام کا معنی کیا ہے؟ لفظ نعمان کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایک علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے بڑی خوبصورت بات خیرات الحسان کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتفقوا علی انہ النعمان، اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا نام نعمان ہے۔ فرماتے ہیں وفیہ سر لطیف، نام نعمان ہونے میں ایک بڑا خوبصورت راز ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ فرما اذا اصل النعمان الدم الذی بہ قوام البدن، فرماتے ہیں نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بدن قائم ہوتا ہے، نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس کے ساتھ زندگی رہتی ہے۔ ومن ثمہ ذہب بعضهم الی انہ الروح، کہتے ہیں اسی وجہ سے بعض نے نعمان کا معنی روح بھی کیا ہے۔ اب ذرا سمجھو، نعمان کا معنی وہ خون جس پر زندگی کا قیام ہے، جس کے ساتھ بدن قائم ہے، یا پھر نعمان کا معنی ہے روح۔ پھر آگے فرماتے ہیں فابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہی قوام الفقہ، اور میں فقہ اسلامی کی بنیاد جس ہستی کے وجود سے ہے اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ یا پھر یہ لفظ نعمان جو ہے یہ نعمت سے بنا ہے، فعلان کا وزن ہے، اور اگر یہ نعمت سے بنا ہو تو پھر فرماتے ہیں چونکہ اس کا معنی ہوگا اللہ کی نعمت، تو فرماتے ہیں فَأَبُو حَنِيفَةَ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ۔ اس اعتبار سے دیکھو تو امام اعظم ابو حنیفہ امت پر، مخلوق پر اللہ کی ایک عظیم نعمت کا نام ہے۔ یہ آپ کے نام کے معنی، اس پر اور بھی بڑی بحث ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں آپ کو ابو حنیفہ؟ یہ غلط العام ہے کہ ابو حنیفہ، حنیفہ آپ کی بیٹی ہے تو اس نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کنیت کسی اولاد کی نسبت سے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں نا، تو ابو ہریرہ کا معنی یہ تو نہیں کہ بلی کا باپ ہے۔ کیا خیال ہے؟ سنا اگر آپ نے ایسا ہے تو غلط سنا ہے۔ اس کا معنی بلی کا باپ نہیں ہے، بلی والا۔ ابو بکر معنی یہ نہیں کہ بکر کا باپ ہے، معنی یہ ہے کہ پہلی، ہر اعتبار سے پہلی نشست والا، یہ ابو بکر کا معنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ابو حنیفہ آپ نے خود کنیت اختیار فرمائی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی حنیفہ آپ کی بیٹی تھی، بلکہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر چونکہ ترغیب دی ہے دین حنیف اختیار کرنے کی۔ دین حنیف، دین حنیف کون سا دین ہوتا ہے؟ سیدھا دین جو بالکل مائل بحق ہو، ہر قسم کے باطل سے جس میں اعراض ہو، بات سمجھ رہے ہو؟ سیدھی سڑک ہو جو دائیں بائیں مائل نہ ہو، نہ کفر و شرک کی طرف، نہ بدعت کی طرف، نہ کسی اور طرف غلط اطراف میں، جو بالکل مائل بھی نہ ہو رستہ، اور سیدھی سڑک مدینہ شریف کی ہو، اسے دین حنیف کہتے ہیں۔ میں بالکل آسان کر رہا ہوں ذرا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے چونکہ خود اس دین کو اختیار کرنے کا یہ لفظ استعمال فرما کے حکم فرمایا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ
اللہ نے پسند فرمایا اس دین کو جو دین حنیف ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرح سیدھا دین ہو، کفر و شرک سے پاک ہو۔ دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ترغیب دی ہے دین حنیف پر چلنے کی، جو حضرت ابو حنیفہ آپ نے اپنی کنیت یہ اختیار کی، بتایا ہے لوگوں کو، لوگوں جس مذہب پر میں چل رہا ہوں یہ دین حنیف ہے۔